يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑھائی، کبریائی، عزت و جلالت سبھی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم تمام انسانیت کا تنہا خالق، تنہا مالک اور مالک ارض و سما ہے۔ بعدہ درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے جناب حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ یہ آیت کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ تبوک کے لیے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے نکل گئے۔ ایسے وقت میں جب نبی علیہ السلام جنگ تبوک کے لیے نکلے تو اس وقت عرب میں سخت گرمی تھی، اس وقت عرب کے کھیتوں میں پھل پک چکے تھے، وقت آ گیا تھا کہ کھیتیوں کو کاٹنے کا۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ کے لیے نکلے تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ بھی گئے، لیکن کچھ شر پسند انسان کچھ اس طرح تھے جن کو منافقین کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے نہیں، اپنے گھروں میں رہ گئے اور اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، تم اپنے گھروں سے نکلا نہ کرو اس لیے کہ گرمی سخت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے منافقوں کی سرزنش کرتے ہوئے، ان کی تردید کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ان لوگوں کو کہہ دو کہ وہ دنیا کی گرمی کو، دنیا کی آگ کو معمولی سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ جہنم کی آگ کا کیا کہنا۔ دیکھیے سامعین، آج کے ہم خطبہ میں
जुमा के खुतबे में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ गर्मी का मौसम है, ऐसे वक्त में हमें गर्मी क्या सिखाती है, इस्लामी तालीमात हमें क्या देते हैं, उसके ताल्लुक से मुख्तसर वक्त में चंद चीज़ों को रखने की कोशिश करूँगा। देखिए हजरात, ये आयत हमें ये सबक देती है, ये तालीम देती है कि मौसम कैसा भी हो, एक मोमिन का किरदार ये होता है, एक मोमिन का ईमान ये होता है, मोमिन का तक़वा ये होता है कि मौसम कैसा भी हो, सख्त गर्मी भी हो, सख्त सर्दी भी हो, बारिश का मौसम हो, पतझड़ का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, ऐसे वक्त में एक मोमिन का किरदार ये होता है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगा रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए मस्जिदों को जाता है, नमाजों को अदा करता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक है उन हुकूक को कमा हक़्क़हू अदा करता है। एक मोमिन का किरदार ये होता है कि मौसम की वजह से बाज़ लोग ऐसे होते हैं, गर्मी का मौसम आ जाता है तो मौसम की वजह से, गर्मी की वजह से लोग घरों से नहीं निकलते, नमाजों को नहीं आते। ऐसे वक्त में इस आयत का मुताला करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये दुनिया की आग तो जहन्नम की आग के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हज़रात देखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा कि मेरे सहाबा, ये दुनिया की आग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आग को दुनिया में रखा है, इस दुनिया की आग का एक हिस्सा यानी जहन्नम के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में उतारा है। अभी 60 पर 9 हिस्से अभी जहन्नम में बाकी हैं। उस जहन्नम का क्या कहना जो हम आज की गर्मी को देखकर, आज की भाप को देखकर, गर्मी की तपिश को देखकर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक को अदा नहीं करते। हज़रात, हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि एक मोमिन का किरदार ये होता है कि वो मौसम नहीं देखा करता, वो बारिश नहीं देखा करता, वो सर्दी नहीं देखा करता, वो गर्मी नहीं देखा करता, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए आ जाता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में निकल जाता है। जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा जंग तबूक के लिए निकल गए, गर्मी को नहीं देखा। हज़रात, हमारे हिंदुस्तान की गर्मी अरब की गर्मी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आप अरब की गर्मी का मुकाबला करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, आपकी जिल्द बीमार पड़ जाएगी, आपको बुखार आ जाएगी। वहाँ की भाप, यहाँ तो अल्लाह का फजल है, करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ठंडी हवाओं से नवाजता है। जब अरब में गर्मी का मौसम आता है तो वहाँ पर भाप जो चलती है, हवा जो चलती है, वो भी गर्म हवा चलती है। हज़रात, ऐसे वक्त में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा इकराम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करते हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करते हुए, उनका जज्बा देखिए, जिहाद का जज्बा देखिए, इबादत का जज्बा देखिए। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में जिहाद करने के लिए निकल गए। हज़रात देखिए, साइंस और कुरान और हदीस ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आज का नौजवान तबका, अक्सर नौजवान तबका साइंस और कुरान और हदीस को जोड़ने की कोशिश करता है। देखिए हज़रात, साइंस एक बात कहती है, वो ज़ाहिरी तौर पर कहती है, जो कुरान और हदीस कहती है वो इल्म गैब पर होता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से होता है, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिब से होता है। देखिए, साइंस कहती है कि जब मौसम गर्म आता है, गर्मी का मौसम आता है, तो साइंस कहती है कि सूरज जमीन से करीब हो रहा है। वो ज़ाहिरी तौर पर तफसीर करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी तफसीर कुछ इस तरह किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तफसीर गैब पर महमूल हुआ करती है। असल तफसीर तो वो है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे कि जहन्नम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खिदमत में शिकायत करने लगी, शिकवा करने लगी
اے اللہ رب العالمین میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو تکلیف دے رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے وقت میں جہنم کو حکم دیا کہ تم سال میں 2 مرتبہ سانس لو، تم سال میں 2 مرتبہ سانس لو۔ جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو سمجھ جائیے کہ موسم گرما آ گیا، جب جہنم سانس لیتی ہے تو سمجھ جائیے کہ موسم سرد آ گیا ہے، سردی کا موسم آ گیا ہے۔ حضرات یہ ہوتی ہے تفسیر، یہ ہوتی ہے علم غیب پر ہمارا ایمان۔ حضرات سائنس کی وجہ سے بعض ہمارا نوجوان طبقہ ایسا بھی ہے کہ جن کی وجہ سے وہ قرآن اور حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں، جب ان کے سامنے سائنس کی بات کر دی جائے تو وہ سائنس ہی کو بڑا مانتے ہیں، قرآن اور حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ان کا ایمان مرتد ہو جاتا ہے، ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ حضرات آئیے آج ہم چند اس موسم گرما کے تعلق سے جو ہمیں تعلیم دیتا ہے، جو ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرات ہمارے سلف کے تعلق سے آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی راستے سے جا رہے تھے کہ لوہار بھٹی تو وہ اپنے لوہے کو جلا رہا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ وہ لوہا جل گیا، پگھل گیا، لال ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو خطار رونے لگے، زارو خطار رونے لگے، کہنے لگے کہ یہ لوہا جو اس دنیا میں ہے، جو دنیا میں آگ ہے، وہ اس کا عالم یہ ہے، اس کی طاقت یہ ہے، اس کی تپش یہ ہے کہ وہ لوہے کو جلا کر پگھلا کر اس کو راکھ کر دیتی ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دے ہوں، ہم حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں کوتاہی کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرنے کے لیے راضی نہ ہو جائے، تو ایسے وقت میں اگر ہم جہنم میں چلے جائیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ حضرات اس غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرات ایک سلف میں سے ایک عالم کی بات نقل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے، ایک مرتبہ پانی نہا رہے تھے تو گرم پانی سے پانی نہا رہے تھے، جب وہ گرم پانی ان کے جسم پر ڈالے تو زارو خطار رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ رونے کی؟ تو کہنے لگے، قرآن کی آیتوں کو بیان کرنے لگے، کہنے لگے کہ مجھے اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوا، اللہ رب العالمین کی خشیت معلوم ہو رہی ہے، مجھے جہنم سے ڈر ہونے لگ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ جو گناہگار ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان پر گرم پانی ڈالو، جس کی وجہ سے ان کی انتڑیاں پگھل جاتی ہیں، انتڑیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ حضرات غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرات آئیے ہم اپنی زبان سے کئی مرتبہ جب موسم گرما آتا ہے تو ہماری زبان سے کئی مرتبہ یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ بہت گرمی ہے۔ آپس میں جب ایک دوست دوسرے دوست سے ملاقات کرتا ہے تو ایسے وقت میں ایک دوست دوسرے دوست سے اپنے حاجات بیان کرنے لگتا ہے، اپنے دل کے جذبات بیان کرنے لگتا ہے۔ دیکھ بھائی کیا گرمی ہے، کیا گرمی ہے۔ حضرات اسلام تعلیم دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم 1000 مرتبہ 100 مرتبہ اپنی زبان سے الفاظ نکال لو، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک فائدہ سکھایا ہے، کوئی وہ یہ ہے کہ جب آپ موسم گرما میں گرمی کو محسوس کرو، جب اس کی تپش کو محسوس کرو تو اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ مانگا کرو، اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی، اگر کوئی شخص دن میں 3 مرتبہ اللہم اجرنا من النار اس دعا کا ورد کرتا ہے
تو جہنم خود اللہ رب العالمین سے اس شخص کے تعلق سے سفارش کرے گی، اے اللہ رب العالمین فلاں تیرا بندہ میرے تعلق سے مجھ سے پناہ طلب کر رہا ہے، اللہ میں اس کے حق میں تجھ سے سفارش کرتی ہوں کہ تو اسے مجھ سے پناہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ حضرات جہنم ہمارے تعلق سے سفارش کرے گی کب؟ جب ہم دن میں 3 مرتبہ خلوص دل کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، جب حاضر و ناظر ہو کر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہم اجرنا من النار۔ حضرات اسی طرح نبی علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا کہ جو شخص دن میں 3 مرتبہ اللہم انی اسألک الجنہ 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے جنت خود اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گی ہمارے تعلق سے، اے اللہ فلاں تیرا بندہ میرے تعلق سے مجھ میں داخل ہونے کی خواہش رکھتا ہے، مجھ میں داخل ہونے کی تمنا رکھتا ہے، اللہ میں اس کے حق میں تجھ سے اس کے حق میں سفارش کرتی ہوں، اللہ تو اس شخص کو میرا داخلہ نصیب کر۔ حضرات جنت اور جہنم ہمارے حق میں اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے کب؟ جب ہم اسلامی تعلیمات کو اپنائیں گے، جب نبی علیہ السلام کے اسوے کو ہم جب اپنائیں گے تو اس وقت یہ ہمیں حاصل ہوگا کہ جہنم ہم سے ہماری پناہ کو قبول کرے گی، جنت ہمارا داخلہ مقبول کرے گی۔ حضرات آئیے دیکھیے جب موسم گرما آتا ہے تو انسان تھکا ماندہ، جو انسان کام کو جاتا ہے، جو شخص دھوپ میں کام کرتا ہے، ایسے وقت میں انسان کو ایک سب سے بڑی چیز اللہ رب العالمین نے نوازی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے، وہ ہے سایہ، چاہے وہ درخت کا سایہ ہو، چاہے وہ گھر کا سایہ ہو، کسی بھی طرح کا سایہ ہو، ایسے سایہ کے لیے انسان گرمی کے موسم میں تڑپ جاتا ہے۔ جب انسان کو موسم میں سایہ حاصل ہو جائے تو انسان کی خوشی کا کیا کہنا۔ ایسے وقت میں حضرات ہمیں معلوم کرنا چاہیے، ہمیں یہ بات معلوم کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے 1400 سال قبل اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آج ہم اس گرمی کی وجہ سے سایہ تلاش کرتے ہیں، جب اس سائے کو پا جاتے ہیں تو ہم ہماری خوشی کا کیا کہنا۔ حضرات اس وقت کو یاد کیجئے جب قیامت کے دن سورج کو ہمارے قریب کر دیا جائے گا، گویا کہ ہمارے سر سے 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا۔ اس وقت گرمی کا کیا احساس، اس وقت ہر انسان پسینے سے شرابور ہوتا ہے، اس وقت ہر انسان سائے کی تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے سایہ مل جائے۔ ایسے وقت میں حضرات ہمیں ایک ہی سایہ نصیب ہو سکتا ہے، ایسے وقت میں ہمیں صرف اللہ رب العالمین کا سایہ نصیب ہو سکتا ہے، اس وقت میں ہمیں اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ نصیب ہو سکتا ہے۔ وہ کب؟ جب نبی علیہ السلام نے ہمیں جو چیزیں بتائی ہیں، جب اس پر ہم عمل کریں گے، جب اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے، اس وقت یہ ہمیں نصیب ہوگا۔ دیکھیے حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا سایہ ایسے شخص کو نصیب ہوگا جو شخص اپنی جوانی میں، جو نوجوان لڑکپن میں رہتا ہے، جو جوان جس کا خون گرم رہتا ہے، ایسے وقت میں جب بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی جوانی کو کھٹاتا ہے، اپنی جوانی کو ادا کرتا ہے، تو ایسے نوجوان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے کہ وہ نوجوان کو اللہ رب العالمین کا کل قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا، اللہ رب العالمین کا سایہ نصیب ہوگا۔ حضرات مجھے اور آپ کو جو نوجوان جنریشن ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، ان کو اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، ان کو اپنی زندگیوں کو جھانکنا چاہیے، دیکھنا چاہیے ہم کہاں تک اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، کہاں تک ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر رہے ہیں، کہاں تک اللہ ہم سے راضی ہے۔ حضرات دیکھنا چاہیے، غور کرنے کا مقام ہے۔ اگر ہم اپنی جوانی صحیح استعمال کر کے
ہم اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی راہ میں لگا کر اگر ہم اس دنیا سے فوت ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مطابق ہمیں اللہ رب العالمین کا سایہ نصیب ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے شخص کی شہادت دی کہ اگر وہ شخص اس طرح عمل کرے گا کہ اسے بھی اللہ رب العالمین کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ شخص ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہو، جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہو۔ حضرات ایک بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، ابھی ہمارے چند دن قبل ہم سے رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہوا ہے۔ ہماری مسجدوں کا کیا کہنا، ہماری عبادتوں کا کیا کہنا، ہماری ریاضتوں کا کیا کہنا۔ ہم جہاں رمضان المبارک میں 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ سنن و نوافل، تہجد کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، زکوٰۃ، صدقہ، ان تمام چیزوں کو ادا کرتے تھے، جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا ویسے ہی نمازیوں نے، ویسے ہی مصلیوں نے مسجدوں سے رخصت لے لی۔ حضرات رمضانی مسلمان نہ بنو، رمضانی مسلمان نہ بنو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم دکھاوے کی عبادت کرنے میں لگ جاؤ۔ اس کا سیدھا سادہ معنی یہ ہے کہ اگر آپ سال میں 1 مرتبہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا سیدھا سادہ معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے آپ عبادت کر رہے ہیں۔ لوگ آپ کو کہیں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تم نے نماز نہیں ادا کی، رمضان المبارک کا مہینہ آیا تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، رمضان المبارک کا مہینہ آیا تم نے روزہ نہیں رکھا۔ لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے ہم نے عبادت کی۔ حضرات رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت تو ہوا ہے، لیکن ہمیں تعلیم دے کر گیا ہے، ہمیں تربیت دے کر گیا ہے کہ سال کے 11 مہینے میں ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، سال کے 11 مہینوں میں ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارے سجود، ہماری نمازیں، ہماری تلاوت کیسی ہونی چاہیے۔ حضرات اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس شخص کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہتا ہے اس شخص کے لیے اللہ رب العالمین کا کل سایہ نصیب ہوگا۔ ایک تیسرے شخص کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں، جنہیں اللہ رب العالمین مال جیسی دولت سے نوازا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے کاروبار جیسی دولت سے نوازا ہے، جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض آتی ہے۔ حضرات زکوٰۃ تو چند لوگوں پر فرض آتی ہے، لیکن صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر چھوٹے بڑے مالدار غریب تمام لوگوں پر واجب ہوتی ہے۔ حضرات صدقے کے فوائد آپ کو بتاتا چلوں، صدقے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا کل سب سے عظیم نعمت جو حاصل ہوگی تو ہوگی وہ سایہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ صدقے کی وجہ سے انسان کی عمر بڑھا دی جاتی ہے، صدقے کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، انسان کی تنگی کو دور کر دیا جاتا ہے، انسان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ حضرات اسی لیے اگر آپ جتنا بھی کمائیں اس میں سے 1% اللہ رب العالمین کی راہ میں نکالیے، مسجدوں کو دیا کیجئے۔ آپ کے محتاج ہیں وہ مدارس جہاں پر غریب یتیم بچے پڑھتے ہیں، جہاں غریب اور یتیم بچوں کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو صدقہ دیا کیجئے۔ آپ کے مال کے سب سے زیادہ حقدار مساجد ہیں، مدارس ہیں، یتیم خانے ہیں، ٹرسٹ ہے۔ حضرات ان لوگوں کو اپنا مال دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے جن مال کو آپ کو دیا ہے حضرات اس کی قدر کیجئے۔ اگر آپ صرف مال کو بچا کر کما کر صرف ان کو رکھ لیں گے تو یہ بات یاد رکھیے وہ مال آپ کا کچھ کام نہیں آئے گا، وہ مال آپ کا کچھ کام نہیں آئے گا۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مجھے یاد آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے میں سب سے اچھا صدقہ وہ کہا جو لوگوں کو پانی پلائے، جو لوگوں کو پانی پلائے۔ حضرات یہ موسم گرما میں لوگوں کو پانی پلایا کیجئے، لوگوں کو پانی پلایا کیجئے۔ اللہ رب العالمین کی اس دنیا میں سب سے کوئی عظیم نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے انسانوں کو، جانوروں کو جو نوازا ہے وہ پانی ہے۔ پانی کی وجہ سے میرا اور آپ کا وجود ہے،
پانی اگر نہ ہوتا تو میں اور آپ نہیں ہوتے، کب کا ہی ختم ہو جاتے۔ اسی لیے حضرات ہم انسانوں کو چاہیے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ موسم گرما میں لوگوں کو پانی پلایا کریں۔ حضرات پانی پلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی محلے میں، کسی قریے میں، کسی گاؤں میں اگر پانی کا بندوبست کر دے، بورویل کا انتظام کر دے، کنواں کھلوا دے، ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت سنائی کہ اگر وہ انسان مر بھی جائے، انتقال کر بھی جائے، اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا عمل ہے، صدقہ جاریہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو تا قیامت آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضرات اسی لیے لوگوں کو پانی پلایا ہے۔ اپنے گھروں کے باہر، اپنی کھڑکیوں کے باہر جو بے زبان جانور ہیں، جو چرند ہیں، پرند ہیں، ان لوگوں کو بھی پانی کا انتظام کیجیے۔ حضرات وہ ہماری ہمدردی کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرات اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، اسلام کوئی معمولی مذہب نہیں ہے، اسلام تمام مذاہب میں اعلیٰ مذہب ہے۔ ہمیں دوسروں کی ہمدردی، دوسروں سے شفیقانہ، رحیمانہ، کریمانہ انداز سے ہمیں آنا ہے کہ لوگوں کو ہمدردی کرنا سیکھیے، اپنے اندر نرمی کی صفت پیدا کیجیے۔ حضرات وہ بھی جانور ہیں، وہ بھی بے زبان ہیں، وہ اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتے کہ ان کو کیا حاجت ہے، وہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو پانی کی پیاس ہے۔ حضرات اپنے گھروں کے باہر ان لوگوں کے بھی پانی کا انتظام کیجیے۔ حضرات اس کا اجر اللہ رب العالمین ہمیں ضرور دے گا۔ حضرات دیکھیے ایک سب سے عظیم بات موسم گرما میں، جو سب سے عظیم بات اس کا تعلق کل قیامت کے دن سے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ٹھنڈے پانی کی ایک عظیم صفت سے ہمیں نوازا ہے۔ کل اللہ رب العالمین خود نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام خود اپنے زبان سے کہا کہ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں سے حساب و کتاب لے گا تو نعمتوں کے تعلق سے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتیں دی ہے، جو نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں سب سے پہلے جو سوال کرے گا، جو ہم سے جواب مطلوب ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ ٹھنڈے پانی کے تعلق سے اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، میں نے تجھے تندرست جسم دیا تھا، طاقتور جسم دیا تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا کل قیامت کے دن، اللہ رب العالمین پوچھے گا میں نے تجھے صحت مند اور تندرست جسم دیا تھا اور میں نے تجھے ٹھنڈے پانی جیسی عظیم نعمت سے نوازا تھا۔ حضرات جب انسان تھکا ماندہ اپنے کام سے، اپنے کاروبار سے، جب مسافر ہو یا کوئی اور ہو، جب اس گرمی کے موسم میں اپنے گھروں کو واپس آتا ہے تو جب ٹھنڈا پانی کا لطف اندوز ہوتا ہے، ایسے وقت میں جب انسان کو جو سکونت پہنچتی ہے، جو سکون انسان کو پہنچتا ہے، اس کا کیا کہنا۔ حضرات یاد رکھیے کل قیامت کے دن ہمیں پانی پلانے والا کوئی نہیں ہوگا، ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہماری اعمال کے مطابق ہمارا برتاؤ ہوگا، ہمارے اعمال کے مطابق ہمارا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ہمیں سایہ نصیب کرے گا، ایسے وقت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں پانی کا بندوبست کرے گا۔ وہ خوش نصیب اشخاص کون ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے، نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین ہمیں یہ سعادت بخشے گا، یہ نصیب ہمیں نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے پینے کے حوض کوثر۔ حضرات اللہ رب العالمین ہر نبی کو، جتنے نبی اس دنیا میں آئے تمام کے تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین ایک حوض دے گا، لیکن نبی علیہ السلام کو حوض کوثر عطا کرے گا۔ وہ خوش نصیب اشخاص وہ ہیں جو اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کر اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرات ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں دوسری صدی ہجری کے۔ جب ایک مرتبہ وہ زمزم کا پانی پی رہے تھے تو زمزم کے تعلق سے بات مشہور ہے، صحیح ہے کہ جب انسان زمزم کا پانی پیتا ہے، جب اس وقت اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو اس وقت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ زمزم کا پانی پیتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین مجھے قیامت کے دن پیاسا نہ ہو،
اللہ رب العالمین مجھے قیامت کے دن پیاسا نہ کر. حضرات دعا کر رہے ہیں. حضرات اس گرمی کا کیا کہنا, قیامت کے دن کا کیا کہنا. حضرات اب بھی ہمارے پاس وقت ہے, بہت سا وقت ہے. اگر ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لیں, اللہ رب العالمین سے رجوع ہو جائیں, اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں, جن کے والدین ان سے ناراض ہیں اگر ان کو خوش کر لیں, تو اگر ہم ان کاموں کو کر لیں گے تو اللہ رب العالمین قیامت کی پیاس سے ہمیں بچا دیں. حضرات یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو سال کے 12 مہینوں میں 4 موسموں سے پالا پڑتا ہے. ایک پتجھڑ کا جسے موسم خزاں کہا جاتا ہے, اور ایک دوسرا موسم موسم بہار, اور تیسرا موسم موسم سرد, ایک چوتھا موسم گرما. یہ موسم گرما انسان کے لیے بڑی صبر کا آزمائش لیتا ہے. انسان صبر نہیں کرتا اس مہینے میں. حضرات ان تمام خطبے کا, میرے خطبے کا یہی سبق ہے, یہی میرا مطالعہ میں نے جو کیا ہے. میں جو اس بات سے, جو موسم گرما سے قرآن اور حدیث کا جو مطالعہ کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے جو بات بتانی ہے, وہ اللہ رب العالمین کی ذات, اللہ رب العالمین کی ذات بڑی ذات ہے. حضرات اللہ رب العالمین کی شان بڑی شان ہے. اس کی شان کا کیا کہنا. دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے مناظر ہمارے لیے بنائے. حضرات کوئی یہ نہ سمجھے کہ موسم گرما یہ کوئی معمولی چیز ہے. ایسی موسم ایسا ہے جس کو درختوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے. انسان کے جسم کو وٹامن ڈی دیتا ہے یہ موسم گرما. یہ موسم گرما کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہر موسم ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے, فائدہ دینے کے لیے آتا ہے. ہمیں اس سے سبق یہ لینا ہے کہ اللہ رب العالمین بہت بڑی ذات ہے. اللہ رب العالمین کی ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو. ایسے وقت میں ہماری موت آنی چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جہنم کی آگ سے بچائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں, ہم خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں. اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے قریوں میں, ہمارے بستیوں میں اللہ رب العالمین بارش نہ ہونے کی وجہ سے گرمی کی تپش سنبھالی نہیں جا رہی ہے. ہر انسان پریشان حال ہے. اللہ رب العالمین ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں, ہم تجھ سے سوال ہی کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں بارش جیسی عظیم نعمت سے نواز. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.